بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دفعہ جب انسان کسی ناگہانی مصیبت اور کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، کسی ایسی سچویشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس کا کہیں کوئی علاج، کوئی حل نہیں مل پا رہا ہوتا، تو پھر ایک ہی علاج رہ جاتا ہے اور وہ ہے دعا۔ دعا بیسیکلی کیا ہے؟ یہ التجا ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی وقت مانگے۔ اس رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ مانگنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جتنا مانگو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم جب بھی کسی مصیبت، کسی پریشانی میں پڑ جائیں تو اس سے مانگیں، خوب مانگیں، جی بھر کر دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کہیں بیٹھا کنکروں سے کھیل رہا تھا اور ایک کنکر جانے کیسے اس کے کان میں گھس گیا۔ کافی کوشش کی لیکن وہ کنکر اس کے کان سے نہیں نکلا، مدت تک اس کے کان میں گھسا رہا اور شدید تکلیف کا باعث بنتا رہا۔ ایک دن اس شخص نے کسی قاری کو سنا اور وہ یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر اس آدمی پر رقت طاری ہو گئی۔ اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ تو فریاد سننے والا ہے اور میں مجبور اور مضطر ہوں، یا اللہ میری تکلیف دور کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ کنکر اس کے کان سے نکلا اور باہر آ گرا۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا میں یہ الفاظ کہتے دیکھا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الہی میں تجھ سے اس شہادت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز کہ جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کیا ہے۔ وہ اسم اعظم کے جس کے وسیلے سے جب بھی دعا کی جائے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہے اور جس کے وسیلے سے جب بھی کچھ مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک دن ایک خاتون کسی عالم باعمل کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا، میرے بیٹے کو محافظ دستے نے پکڑ لیا ہے، میں چاہتی ہوں آپ پولیس اسٹیشن میں سفارش کریں، وہاں میرے بیٹے کی پٹائی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ شخص جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، نماز میں لگ گئے۔ انہوں نے لمبی نماز پڑھی اور ادھر یہ خاتون دیکھ کر کڑتی رہی۔ اس کو شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے تو سفارش کا کہا ہے اور ان کو دیکھیے یہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ خاتون جو ہے اس نے کہا کہ میں تو سفارش کے لیے حاضر ہوئی تھی اور آپ نے سفارش کی بجائے نوافل ادا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بی بی میں تمہارے لیے درخواست ہی تو کر رہا تھا، میں نے رب العزت کے حضور تمہارے بیٹے کی جان بخشی کی دعا کی ہے، یہی تو تمہارا مطلوب تھا، یہی تم چاہتی تھی۔ اب یہ شخص جو ہیں یہ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے، بجائے نماز سے اٹھے بھی نہیں تھے، اس عورت کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ باہر سے ایک دوسری خاتون نے اس خاتون کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ بہن تمہیں مبارک ہو، تمہارے بیٹے کو پولیس نے چھوڑ دیا ہے، اب وہ گھر آ چکا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی وہ خاتون فوراً گھر واپس چلی گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے مشکلات کے اندر پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ جب ہم اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر اسپیشلی نماز سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور قربت ہوتی ہے، بندے کی سرگوشی ہوتی ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے پروردگار سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دعائیں جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اپنی مشکلات میں اللہ سے مدد مانگیں۔ وہ دعائیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے رب کو پکاریں تو آپ یقین جانیے ہماری ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ اور صرف پریشانیاں ہی دور نہیں ہوتی بلکہ اپنے رب کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اس رب کریم کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے، ہدایت کے راستے پر رکھے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے رب سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسی بھی سچویشن ہو، کیسے بھی حالات ہوں، دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے اپنے بندے کی مشکلات آسان فرماتے ہیں، اور صرف مشکلیں ہی آسان نہیں فرماتے بلکہ اپنی محبت بھی عطا فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرما کر اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتوں کو راحتوں میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنا قرب عطا فرمائے، آمین۔